बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का वो स्याह दिन है जो हमें दो नाकाबिल तलाफ़ी सानेहात की याद दिलाता है। एक तरफ सकूत ढाका का, दूसरी जानिब सानेह आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर, जहाँ मासूम बच्चों के खून से पूरी कौम का ज़मीर झंझोड़ दिया गया। 11 बरस गुजर जाने के बावजूद APS के ज़ख्म आज भी ताज़ा हैं और सवाल ये है कि क्या हमने बहैसियत कौम इन सानेहात से कोई सबक सीखा या नहीं। आज से 54 बरस पहले भारत की साजिशें और अपनों की लग़ज़िशें और दुश्मन की प्रोपेगेंडे ने एक सानहे से दो चार किया हमें। बदकिस्मती से मिन हैसियत कौम हम कोई सबक नहीं सीख सके। सवाल तो ये भी है कि क्या कभी हम ज़ाती, जमाती और इदारा जाती मफाद से निकल कर कौमी मफाद को मुक़द्दम रखेंगे और मुल्क को तरजीह ही अव्वल बनाएंगे, क्योंकि आज भी मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा, रियासती इदारों के खिलाफ साजिशें जारी हैं जिसमें अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन यकसा किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी वही साजिशें, वही दुश्मनियाँ हमारे मुस्तकबिल को यरगमाल बनाए हुए हैं। दूसरी जानिब भारत की सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी अब किसी एक मुल्क या खित्ते तक महदूद नहीं रही, बल्कि रियासती सरपरस्ती में ये एक आलमी खतरा बन चुकी है। सिडनी हमले ने एक बार फिर दुनिया के सामने ये हकीकत बेनकाब कर दी है कि भारत किस तरह रॉ के जरिए बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। पाकिस्तान गुज़िश्ता कई बरसों से ये मौक़िफ़ इख्तियार करता आ रहा है कि भारत रियासती सतह पर मकबूजा जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, कनाडा, अमरीका और यूरोपीय ममालिक में तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है। आज आलमी मीडिया, सिक्योरिटी इदारों और बैनुल-अक़वामी तहकीकात इसी मौक़िफ़ की तस्दीक कर रही है। सिडनी हमले में मुलव्विस अफराद का भारतीय पासपोर्ट पर सफ़र करना, जनूबी फ़िलिपाइन में अस्करी तरबियत और भारतीय वज़ारत ख़ारजा की पुरस्रार खामोशी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये कोई इनफरादी वाक़या नहीं है, बल्कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क का हिस्सा है। ये सूरत हाल आलमी ज़मीर के लिए एक कड़ा इम्तिहान है। अगर दुनिया ने भारत की इस रियासती दहशतगर्दी को नज़रअंदाज किए रखा तो दहशतगर्दी का ये जहर सरहदों का पाबंद नहीं रहेगा। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आलमी बिरादरी इस रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ कब और कैसे कार्रवाई करेगी। उधर सर्दियों की आमद के साथ ही पाकिस्तान में एक बार फिर गैस की लोड शेडिंग आवाम की लिहाजा बन चुकी है। हुकूमती दावे कुछ और हैं जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। बच्चों का बगैर नाश्ते के स्कूल जाना, दफातर और घरों में चूल्हे ठंडे पड़ जाना, महंगी LPG और ऊपर से पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की तैयारियां, ये सब इस बात को सबूत हैं कि तवानाई के शुबे में पॉलिसी तजादात का बोझ बराह रास्त अवाम पर डाला जा रहा है। सवाल ये उठता है कि नाक़िस पॉलिसियों की कीमत आखिर कब तक आम शहरी अपनी जेब से अदा करता रहेगा। सवाल है जिनके जवाब रिजवान अजीज साहब आपसे और इसार राना साहब मुझे आपसे लेने हैं। राना साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। मुझे बताइएगा 16 दिसंबर की तारीख कि जिसका पाकिस्तान की तारीख में दो हिस्सों से हवाला दिया जाता है, एक है सकूत ढाका, दूसरा है सानेहा APS। बारी बारी मैं चाहूँगी कि आप इन दोनों सानेहों के बारे में अपनी राय का इजहार कुछ इस अंदाज में हमें करके बताएं कि जो हम तारीख बयान करते हैं और हर बात रिपीट करते हैं, वी बिंग पाकिस्तानी, हम खड़े कहाँ पर हैं? क्या हम कुछ सीख भी पाए हैं या सीखना ही नहीं चाहते? देखिए, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे मुश्किल तकलीफ़ दे दिन गुजरे, लेकिन जब मैं छोटा था और सानेहा ये हुआ सकूत ढाका, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा बाप जो था वो कई दिन तक मैंने देखा ये रो रहा है, कभी बात बात पे ये चीखता है, तो मुझे बाद में जाके अंदाज़ा हुआ कि वो दर्द जो सकूत ढाका का था वो मेरे बाप के चेहरे पे नज़र आ रहा था। अच्छा। फिर जब ये APS का सानेहा हुआ तो मैं खुद उस कर्ब से गुजरा। 2-3 दिन तो मैं उस फेज से ही बाहर नहीं आ सका, ठीक है ना, उस ट्रॉमा में ही रहा। वो बच्चे, उनके बेबसी की मौत, हमारे कमज़ोर पॉलिसियाँ, वो सब चीज़ें हमारे सामने आई। आज जब आप मुझसे सवाल कर रही हैं तो मेरे अंदर फिर यही सवाल पैदा हो रहा है कि लेकिन मैंने उससे सीखा तो कुछ भी नहीं, मैं तो वहीं खड़ा हूँ, एक और सानहे का मुंतज़िर हूँ मैं। वो जो 71 में हुआ उसमें मुजीबुर रहमान गद्दार था, ठीक, उसने भारत के साथ मिलकर गद्दारी की, ठीक है, तो हमने तो भुट्टो को भी फांसी दी, तो उसके जो, लेकिन आज उस फांसी के हम खुद को कसूरवार ठहराते हैं कि वो फांसी गलत थी। तो मेरा सवाल ये है कि अगर भुट्टो गद्दार नहीं था तो उसे फांसी क्यों हुई? ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो APS का साने हुआ, मुझे बताएं कि हमने उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था
ٹھیک ہے, اس پہ کیوں نہیں عمل کر سکے ہم؟ کیوں نہیں صوبے اور وفاق اور ادارے ایک پیج پہ ہیں اس حوالے سے؟ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے, انہیں سیف سائڈ دینے کے لیے اس پلان کا حصہ نہیں بنتا یا اسے ہونے نہیں دیتا. تو میں تو آج کے دن کو یہ سمجھوں گا کہ آج ہمارا ایک فیلئر کا دن ہے, جس میں ہم اپنے ناکامیوں کو ماضی کی صرف یاد کر سکتے ہیں, سیکھ کچھ نہیں سکتے اس سے. اچھا, آپ نے ایک سوال یہاں پہ چھوڑا کہ صوبوں اور اداروں کا ایک پیج پر نہ ہونا بھی ایک ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. میں اس کا جواب آپ سے بھی آگے لوں گی اور یہ رضی صاحب آپ کے سامنے بھی سوال رکھوں گی, لیکن سب سے پہلے میں آپ کے جذبات جاننا چاہتی ہوں سر. جیسے میں نے رانا صاحب سے بھی بات کی کہ سر 2 المناک سانے ہیں, ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا لیکن اس کی تکلیف, اس کا کرب, اس کا درد جیسا ایک ہی محسوس ہوتا ہے. سر ہماری جو آج کی پالیسیاں ہیں, چاہے وہ ایک قوم کی حیثیت سے ہم نے خود اپنے معاشرتی رویوں میں اس کو جو ہے نا ایڈ آن کر رکھا ہو, یہ جو ہمارے ریاستی پالیسیاں ہیں سر, سٹینڈنگ کیا ہے ان کی؟ دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا یہ مطالبہ رہا ہے کہ ان پالیسیوں کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے اور یہ پارلیمنٹ پہ بننی چاہیے, اور جب تک یہ پارلیمنٹ سے ماورا بنتی رہیں گی تب تک ان کے اندر خامیوں کی اور غلطیوں کی گنجائش ہوگی. ٹھیک ہے, جن لوگوں کو شوق ہے یہ پالیسیاں بنانے کا, وہ پارلیمنٹ کو انپوٹ دے دیں, وہاں سے اس کی نوک پلک میں کوئی بہتری آئے گی, کوئی خرابی نہیں آئے گی. ایک تو یہ پہلے میں ڈسکلیمر جاری کر. ٹھیک ہے, اب آ جائیے اس بات کے اوپر. میں اپنے بھائی سے اختلاف کرتا ہوں کہ ہم نے اس سے کچھ نہیں سیکھا. 50 سال کے بعد واپسی ہوئی ہے. کس چیز کی؟ پاکستان زندہ باد کے نعرے کی ڈھاکہ کے اندر. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے جا کے. اچھا, لیکن اس سے پہلے جب ہم یہ لوگ کہتے تھے کہ جناب یہ آپ جب کسی بھی جگہ کے اوپر اگر پولیٹیکل مینوورنگ کرتے ہیں یا دوسری مینوورنگ کرتے ہیں تو بھائی ان کو ان کے گھر میں رہنے دیں, ان سب کو اٹھا کے اپنے گھر میں نہ لے آئیے. خیبر پختونخوا کے جو پاپولر اور نان پاپولر, الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ دونوں لیڈرشپ نے ضیاء الحق صاحب کی مخالفت کی تھی. فضل حق صاحب نے افغان مہاجرین کو پاکستان میں لانے کی ڈٹ کے مخالفت کی تھی, اور پھر وہ اس شرط پہ راضی ہوئے تھے کہ ان کو خیبر پختونخوا تک یا صوبہ سرحد اس وقت تھا اس تک محدود نہ کیا جائے, ان کو پھر پورے پاکستان میں پھیلنے دیا جائے. ٹھیک ہے, تو اس غلطی سے کو انڈو کر لیا نا. پاکستان کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ قیادت نے ان کو فتنۃ الخارج کہا, ان کو جناب فتنۃ الہندوستان کہا, ان کے خلاف ایکشن لیے, اگرچہ اس کی کاسٹ بہت ادا کرنا پڑی کیونکہ غلطیوں کی کاسٹ بہت زیادہ ہوا کرتی ہے, اور ہم نے اس سے رجوع کر لیا. اور رجوع کرنے کا نتیجہ یہ ہے اس وقت کہ اب ہر کوئی پاکستان کا ہاتھ روک رہا ہے کہ جی آپ افغانستان کے اندر ذرا ہاتھ نہ کیجیے. میں واپس جانا چاہ رہا ہوں. اس وقت وہ اسٹوڈنٹ رہنما, وہ طالب علم رہنما جس نے طالب علم تحریک کے ذریعے حسینہ واجد کے خلاف پورے ملک کے اندر منظم مظاہروں کی بنیاد رکھی, وہ رضاکاروں کی اولاد. اچھا, رضاکار یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اور وہ کتنے مظلوم ہیں کہ وہ پاکستان بچانے کے لیے لڑے, اور آج ہمارے میڈیا کے اوپر پچھلے 50 سال ان کا نام لینا منع تھا, اور پیپلز پارٹی کے جیالے جو تھے وہ آپ کے گلے کو پڑ جاتے تھے. ان رضاکاروں کی اولادوں نے وہاں سے مجیب کی باقیات کو نکالا. مجیب جو ہے اس کو ایک سیاستدانوں کا جن کی 2.5 اینٹ کی مسجد تھی, وہ پاکستان میں قید تھا, وہ ایک گروپ بن گیا جس طرح کا آج کل بنا ہوا ہے گروپ, اور اس نے کہا کہ جی ان کو رہا کر دیں. ریاست نے ان کی بات مان کے اس کو رہا کر دیا. وہ لندن گیا اور لندن سے سیدھا اس نے ڈھاکہ لینڈ کیا, اور وہاں پہ اس نے بنگلہ دیش کا اعلان کر دیا. میرا مطلب ہے کہ یہ جو سیاستدان اکٹھے ہوتے ہیں نا کہ جی فلاں کو اس وقت رہا کر دیں اور فلاں کو اس وقت کر دیں, ریاست کو مشرقی پاکستان سے کے سانے سے یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر ہمارے خلاف اس وقت بھی یہی تھا, انڈیا میں بیٹھ کے بھی, بی بی سی میں انگلینڈ میں بیٹھ کے بھی, وائس آف امریکہ میں بھی بیٹھ کے, کہ مشرقی پاکستان کے اندر اتنی 20 لاکھ خواتین ریپ ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا,
गांधी के पोते को किताब लिखना पड़ी जिसने कहा कि ये सब बकवास है, ये सब झूठ है, ये हमारा क्राफ्ट किया हुआ प्रोपेगेंडा था। एग्जैक्टली अगर आज की डेट में हम देखिए, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा, एग्जैक्टली आज भी वही हो रहा है कि थोड़ी सी चीज को एग्जेजरेट करके, नंबर 1 उस वक्त भी टारगेट पाक फौज थी, आज भी टारगेट पाक फौज है। उस वक्त भी पाकिस्तान की जोग्राफी हदूद से बाहर बैठ के प्रोपेगेंडा हो रहा था 1971, 69, 70, 71 के अंदर। आज भी पाकिस्तान की जोग्राफी हदूद से बाहर बैठ के प्रोपेगेंडा हो रहा है। उस वक्त जो था वो भी पॉपुलरिज्म के नारे थे, आज भी पॉपुलरिज्म के नारे हैं। तो मेरा ख्याल है कि फितनतुल खारिज को हमने अनवांटेड एलिमेंट डिक्लेयर करके उनके खिलाफ एक्शन करके मेरा ख्याल है कुछ सीखा है। ठीक है रज़ी साहब, ना सिर्फ आपका ये जवाब मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सानेहा एपीएस को भी आज मैंने जरूर डिस्कस करना है, क्योंकि हमारे अगले सेगमेंट की कंटिन्यूटी भी यही है। तो मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से जब वापस आऊंगी तो ना सिर्फ मैं सानेहा डिस्कस करूंगी, इसकी कंटिन्यूटी की मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे जख्म आज फिर से हरे भरे उस एतबार से हो जाते हैं कि जब हम लोग ये देखते हैं कि जो सिचुएशन है सिडनी में पैदा होने वाली, उसका बराह रास्त ताल्लुक जोड़ दिया जाता है पाकिस्तान के साथ, लेकिन जब इन्वेस्टिगेट होता है मामला तो पता चलता है जी ये सारा मामला तो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की रचाई हुई पॉलिसियों का नतीजा है। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से इसके ताने बाने मिलते हैं। तो अभी भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस किस्म के प्रोपेगेंडो से, फैब्रिकेटेड स्टोरी से नंबरदाज़मा है। इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे कि मैं ब्रेक पर जाने से पहले भी अर्ज करके गई थी कि जब हम लोग आएंगे तो एपीएस की यादों को ताज़ा करेंगे, उन जख्मों को एक बार फिर से डिस्कस आपके सामने करना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है क्योंकि वैसे तो कौम आज भी कहीं ना कहीं जब भी कहीं दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो कहा ही जाता है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, जबकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसने दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए न सिर्फ अपने जवानों की शहादतों का नजराना पेश किया, हमारी ख़वातीन, हमारे बूढ़े उन्होंने शहादतें दी, बल्कि हमारे छोटे छोटे बच्चों ने जो कि नर्सरी प्रेप क्लास के बच्चे थे उन तक ने अपनी शहादतों का नजराना पेश किया है। फिर ये दुनिया किस मुंह से कह देती है कि पाकिस्तान इस दहशतगर्दी के साने में इन्वॉल्व है और मालूम ये होता है कि पाकिस्तान का उससे कोई लेना देना नहीं था। राना साहब मैं इस गुफ्तगू को जोड़ रही हूँ कि सानेहा दिसंबर के शहदा से जो कि छोटे छोटे थे, और आज भी जब सिडनी में एक अटैक होता है तो पता चलता है जी पाकिस्तान ने करवाया होगा, पाकिस्तान ने ये किया होगा। अच्छा देखिए, एक तो मैं रज़ी साहब की जो वो ब्रेक से पहले बात की इजाजत हो तो उसको थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। देखिए जिन लोगों ने आज भी पाकिस्तान से वफा वहाँ निभाई, उन्हें फांसियाँ हुई, हसीना वाजिद ने उनसे इंतकाम लिया और भरपूर इंतकाम लिया। अब्दुल कादिर मल्ला, प्रोफेसर गुलाम आजम, वो लोग उनको अभी तक वहाँ पे बांग्लादेशियों का स्टेटस नहीं हासिल है, ठीक है। उनको शहरों से बाहर एक बस्तियाँ हैं जिसमें आबाद किया गया है, वो लोग कुछ भी कर लें वो अभी तक उन्हें वो स्टेटस नहीं मिल पाता। ये मोहब्बत की एक अजीम कहानी है, लेकिन हमने भी यही किया, हमने भी उन्हें कबूल नहीं किया। वो आज तक जो खुद को वहाँ पाकिस्तानी कहते हैं तो हमने कौन सा उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। हम भी उन बिहारियों को दूसरे दर्जे का वो स्टेटस दे के रखते, एक तकलीफ तो है, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि जब वो हमें ये पता है कि वो हमारे हीरोज हैं और उन्होंने हमारे लिए इतना किया तो उन्हें तो यहाँ पे अकोमोडेट करने में क्या हर्ज, जो लोग आते हैं, ठीक है ना, हम उन्हें क्यों एक वो समझ के दूसरे फेंक देते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये तो देखें झूठ के, मैंने कल भी कहा था, पैर नहीं होते। अब जितना मर्जी झूठ बोले, सच ने सामने आने ही होता है। झूठ के पार होते हैं, वो उड़ पड़ता है और पर कट भी जाते हैं। कभी वक्त आता है कि झूठ के पर कट जाते हैं, झड़ जाते हैं, लेकिन ये कि नहीं, अगर हाथ तगड़ा हो तो कट भी जाता है। किसी दिन तुसी मेरे हवाले करना, जब मैं ना वड़ वुड़ के सुट देना तो फिर कहना, ठीक है ना, एक दफा मैंने मौका देना तुसी फिर देखना। तो असल चीज ये है कि देखें, जितना बड़ा एपीएस का सानिया था ना, हमने उतना बड़ा रिस्पॉन्ड नहीं किया। हमें चाहिए था कि एक दफा वंस फॉर ऑल क्यों नहीं हम तय कर लेते कि दहशतगर्दों के हवाले से हमारी एक ही पॉलिसी है, हम एक ही पेज पे हैं और एक ही तरह निपटेंगे, ठीक है ना। अगर पीटीआई के दौर में जो लोग आए और आके वहां बसाए गए और आज वो दहशतगर्द है, तो जब उस दौर में बसाए जा रहे थे तो जो बसा रहे थे वो उन्हें कह रहे थे कि ये मुहिब्बे वतन है, ठीक है। तो वो कौन लोग थे जो ये कह रहे थे? आज हम कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं?
ہم کب تک وقت کے مطابق اپنی پسند ناپسند اور سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے ماضی کے باتوں کو انڈو یا اون کرتے رہیں گے؟ ہمیں ایک پیج پہ کھڑا ہونا پڑے گا، ایک پیج پہ آ کے ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ اب ہم نے دہشت گردوں کو کوئی گنجائش نہیں دینی۔ ایک پارٹی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہو تو ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، دوسری اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب وقت بدلتا ہے تو وہ دوسری پارٹی اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے اور دوسری اس طرف کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جتنا مرضی بھارتی پروپیگنڈا کر لے، دنیا کر لے، سچ سامنے آتا ہے وہ بندہ کا انڈین تھا، جا کے وہ کیا نام ہے وہاں پہ تربیت حاصل کرتا رہا۔ سر بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ سڈنی حملہ آور نے بھارتی پاسپورٹ پر فلپین کا سفر کیا اور وہاں پہ تربیت لی، تربیت بھی لی تھی۔ اور آخری سوری کر لیں آپ، نہیں میں صرف یہاں پہ سے کچھ ڈیٹیلز اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی کہ کہا یہ بھی عالمی جریدے یہ بھی انکشاف کریں کہ سڈنی حملہ آور ساجد اکرم نے بھارتی پاسپورٹ پر سفر کیا اور ساجد اکرم اور نوید اکرم آسٹریلوی شہریت کے بھی حامل ہیں۔ تو سر جب اتنے سارے ممالک انوالو ہیں اس کی پوری یوں کہہ لیجئے کہ آنے جانے میں، اس کے ایگزٹ میں، اس کی انٹرنس میں، تو سر واحد ایک جو انگلی اٹھتی ہے وہ پاکستان پر ہی کیوں اٹھتی ہے؟ نہیں لیکن وہ جو احمد ہے وہ پاکستانی ہے۔ نہیں، اچھا کہاں سے؟ کہاں سے؟ شام سے۔ تو اگر وہ بندے دہشت گردوں کو پاکستان سے جوڑ سکتے ہیں تو میں اس ہیرو کو پاکستان سے نہیں جوڑ سکتا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ سے جان کے کلوایا تھا، وہ پاکستانی ہے۔ احمد جو ہے وہ الحمدللہ پاکستانی ہے۔ ایک دفعہ اس نے کتاب میں پاکستان کا لفظ بھی پڑھا ہوا ہے، تو وہ ہمارا حصہ ہے، ہمارا ہے پاکستانی، میں تو اون کرتا ہوں اسے۔ آپ یوں کہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، ہاں، اور ہر مسلمان جو ہے وہ نیچرلی پاکستان کا شہری ہے۔ اور پھر آپ بتائیں، دیکھیں پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، ٹھیک ہے، تو جو مسلمان ہیں وہ ہم واحد ہیں جو شاہی قلعے میں پیسے دے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حالانکہ ہمارا قلعہ ہے۔ تو لیکن پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ آنے کے لیے آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے، تو جی آیا صد بسم اللہ، جی آیا نو، ٹھیک ہے نا، جی آیا نو۔ تو لیکن یہ کہ اس سے پاکستان، سن لیں ایک بات، آسٹریلیا کے واقعے سے مسلمانوں کو پوری دنیا میں ایک بار پھر بوسٹ ملا ہے۔ اس بات سے ملا ہے کہ وہ آدمی، میں نے اس ویڈیو کو رات کو 100 دفعہ دیکھا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا کوئی آدمی اتنا بہادر ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ گن پکڑ کے بندے مار رہا ہے اور اس نے جا کے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ پھر اس کی خوبی دیکھیں، جو اس کی ذہانت کی انتہا ہے کہ جب اس نے گن چھین لی تو اس نے اس پہ فائر نہیں کیا، اس نے صرف اس کو ڈرایا۔ اگر وہ مار دیتا تو یہ ہوتا کہ جی یہ بھی ساتھی تھا اور اس نے اسے مار دیا، ٹھیک ہے نا، جیسے سید اکبر والا واقعہ ہوا لیاقت علی خان شہید کے موقع پہ کہ وہ قاتل کو اسی جگہ پہ مار دیا گیا تاکہ بول ہی نہ سکے کچھ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سارے واقعے سے الحمدللہ اسلامو فوبیا کے خلاف ایک مرد مجاہد نے جو سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ میں علم بلند کیا تھا نا، خیر وہ دی سزا انہوں ملن رہی ہے۔ رجب تو یہ کی بات کر رہے ہیں۔ ایک بات میں یہاں پہ جو ہے صرف آپ کے علم میں اضافے کے لیے، انڈیا کی نیشنلٹی آپ رکھ سکتے یا کسی دوسرے ملک کی رکھ سکتے۔ انڈیا کسی بھی ملک کے ساتھ ڈوئل نیشنلٹی کا حق نہیں دیتا اپنے باشندے کو، ٹھیک ہے۔ یہ جو نوید اکرم صاحب ہیں، بلکہ ساجد اکرم صاحب جو ہیں، یہ جب گئے ہیں بھارت سے وہاں پر، اور 2001 میں انہوں نے اپنا جو اسٹوڈنٹ ویزا تھا اس کو پرماننٹ ریزیڈنٹ ویزا کے اندر منتقل کروا لیا۔ اب وہ وہاں پہ مستقلاً رہ سکتے ہیں، شہری کی سہولتیں انجوائے کر سکتے ہیں، یہ لیکن ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ پاسپورٹ ان کے پاس بھی اور ان کے صاحبزادے کے پاس، میرا خیال صاحبزادے کے پاس بھی، یا شاہزادے کے پاس تو شاید آسٹریلوی پاسپورٹ ہے، ان کے پاس آج بھی بھارتی پاسپورٹ ہے۔ وہ بھارت واپس آتے ہیں اپنے پاسپورٹ کے اوپر اور وہاں سے فلپائن جاتے ہیں، اور ریکارڈ ہوتا ہے دنیا کے گلوبل ڈیٹے کے اندر کہ پایا پھرنا پہ ہے۔ ایک تو یہ بات ہم کر لیں کہ ان کے پاس بھارتی۔ مجھے اجازت دے تو سر ایک چیز میں کوٹ کروں تاکہ میں اس کا آپ کا تجزیہ بھی لے لوں۔ سر بلومبرگ کی رپورٹ کر رہا ہے کہ بھارت کی خاموشی سڈنی حملے میں ملوث ہونے کی نشاندہی ہے، اور بھارت کی وزارت خارجہ کا رد عمل نہ آنا بھی سر وہ بھی بہت سارے سوالوں کو جنم دے رہا ہے۔ کتنا امپورٹنٹ ہو چکا ہے کہ پتہ چل جائے کہ بھارت بھی اس کے اوپر اصولی موقف کیا رکھ رہا ہے، یا ان کی آفیشل جو منسٹری ہے، فورن منسٹری، سر وہاں سے بھی تو کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ آنی چاہیے اگر واقعی وہ انوالو نہیں ہے تو۔ یہ کہ اس کے لیے ہمیں ڈمبرا کی طرف دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، وہ جو دارالحکومت ہے آسٹریلیا کا، کیونکہ ان کی وزارت داخلہ نے 4 سے 5 مرتبہ یہ انہوں نے بتایا ہے جرنلسٹوں کو،
اور جرنلسٹوں نے رپورٹ کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ رابطہ کیا ہے ان کی جو جاسوسی تنظیم ہوتی ہے نا انہوں نے را والوں سے بھی انٹریکشن کیا ہے، ڈیٹا لیا ہے، ڈیٹا دیا ہے. لیکن میں واپس آنا چاہ رہا ہوں اس ایشو کے اوپر جو ایک خلط مبحث جاری ہے، اس پہ آپ تالیاں بجا سکتے ہیں ویسے آخر میں، ٹھیک ہے. پہلی جب طالبان کی جنگ تھی، طالبان والی نہیں، مجاہدین والی جنگ جو تھی روس کی، وہ جب ختم ہوئی تو اس وقت اس جنگ میں پاکستان کے مذہبی سیاسی لیڈران جو ہیں، جو کہ پاک فوج کے ہم رکاب تھے، انہوں نے ان کو تجویز پیش کی کہ آپ یہ جو مجاہدین ہیں یہ دنیا کا ہر جدید اسلحہ چلانے کے قابل ہیں، ٹھیک ہے. آپ جس طرح لیویز بنائی ہوئی ہے، جس طرح ایف سی بنائی ہوئی ہے، ایک اور فورس ریز کر لیجئے اور ان کو اس میں انڈکٹ کر لیجئے تاکہ یہ دنیا کے ہاتھ میں کرائے کے قاتل کے طور پہ نہ چڑھیں، ٹھیک ہے. پاکستان کی اس وقت کی عسکری قیادت نے کہا کہ ہم اپنے فوٹ سٹیپ رکھنا ہی نہیں چاہتے سویلین کے اندر نا، یہ کرنا ہے تو سول گورنمنٹ کرے، ہم نے اس کے قریب نہیں پھٹکنا. یہ ہمارے جو مرزا اسلم بیگ صاحب تھے ان کی پالیسی تھی کہ ہم سول معاملات میں نہیں آنا چاہ رہے، ٹھیک ہے. میں نے قاضی حسین احمد مرحوم کے باقاعدہ منہ سے یہ بات سنی ہے آف دی ریکارڈ گفتگو میں کہ جناب ہم نے ان کو کہا کہ آپ یہ کر لیجئے. اس کے بعد پھر جو کچھ افغانستان میں دھما چوکڑی مچی اور جس طرح سے انہوں نے کیا، اس سے سبق سیکھتے ہوئے اب امریکہ بادر جب گیا تھا تو ہمارے علاقوں سے ہی خود کچھ جاتے تھے نا یہ فاٹا وغیرہ سے تیار ہو کے ادھر لڑنے کے لیے. تو پھر یہی سوال آیا کہ یہ جو ٹرینڈ ہو گئے ہیں، سارا کچھ ہو گیا، ان کا کیا کریں. اس وقت ریاست کی پالیسی تھی کہ دیکھیے ہم نے مجاہدین والے، میں نے کہا آپ نے تالیاں بجانی ہے اس کے اوپر، مجاہدین والے دور کے خاتمے پہ جو غلطی کی تھی وہ اب ہم نہ کریں اور ہم انہیں انگیج کریں، انہیں گود لیں، ان کو واپس لا کے ان کے پسندیدہ علاقوں میں بسائیں اور ان کو یہاں پہ لوکل لیجیٹمائز کریں. جس وقت وہ واپس آئے، اور بدقسمتی سے اس وقت آئے جب بانی پی ٹی آئی جو تھے وہ وزیر اعظم تھے، وہ اس پالیسی کا حصہ تھے، لیکن باقی بھی ریاست کے ادارے اس بات کے اوپر متفق تھے کہ ہم نے مجاہدین والی غلطی نہیں کرنی اور اب ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. اب اکوموڈیٹ کر کے پتہ چلا کہ وہ تو یہاں پہ لیجیٹمائز ہونے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ ہمیں پھر پڑ گئے. یعنی پہلے ہم نے ایک پالیسی اپنائی، وہ بیک فائر کر گئی، اب اس پالیسی کے الٹ ایک پالیسی اپنائی، وہ بھی بیک فائر کر گئی. تو یہ من حیث القوم ہماری ناکامی ہے. اس کے لیے آپ جو ہے کسی فرد کو یا کسی ادارے کو متون نہ کیا کریں. میں نے کہا آپ نے تالیاں بجانی. نہیں، میں آپ کی بات بالکل متفق ہوں، بہت شکریہ. آپ کو آج کا ولاگ مل گیا، بریک میں تالیاں بجاؤں گا. لیکن اب میں نا ایک چھوٹی سی اور بات جو ہے، سر مجھے بریک لے لیں. آج ذرا وقت مختصر ہے ہمارے پاس. پروگرام ناظرین ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتی ہوں تو ذرا ایک اور عوامی مسئلے کے اوپر روشنی ڈالیں گے جو آپ کا، میرا، رضی صاحب، ہم سبھی کا مسئلہ ہے. آفٹر بریک اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین جیسے ہی سردیاں شروع ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہوتی ہیں. بطور عوام ہماری بدقسمتی ہے کہ گرمیاں آتی ہیں تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور جب کیا کہتے ہیں گرمیاں بڑھتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں تو ہمارے حکمران یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جب بارش آتی ہے تو زیادہ پانی بھی آتا ہے. تو ہم اس قسم کے جملے سننے کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن ہماری تکلیفیں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ مجھے وہاں پر اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ایک چیز جو میں استعمال نہیں کر رہی، جس چیز کے اوپر میری سہولیات جو ہیں وہ ٹکی ہوئی نہیں ہیں، میں اس چیز کا خرچہ کیوں جو ہے اٹھاؤں، وہ بوجھ جو ہے میرے کندھوں پر ڈالا کیوں جا رہا ہے. اس کو اب آسان صورت میں بتاتی ہوں آپ کے سامنے کہ ہو کیا رہا ہے. گیس سیکٹر کا 1,710 ارب روپے کا گردشی قرضہ ہے کہ جس کے بارے میں حکومتی وزراء یہ تجویز دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس قرضے کو پیٹرولیم لیوی بڑھا کر پورا کیا جائے گا. 5 روپے پیٹرولیم لیوی بڑھا کر گیس کا گردشی قرضہ ختم کرنے کا یہ جو حکومتی منصوبہ ہے فی الحال ایوانوں میں زیر بحث ہے. یہ فیصلہ کب ہو جائے گا اور یہ کب بجلی بن کر ہم پر گرے گا، اس کے بارے میں ذرا رضی صاحب آپ کی رائے لے لیتی ہوں. سر مجھے تو یہ بتا دیجئے کہ 5 روپے لیوی بڑھا کر 540 ارب روپے وصولی کرنے کی تیاری ہے.
गैस आती नहीं, लेवियां हम भरते फिरे, मुझे तो ये समझिए, ये मामला मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा देखिए, इसमें हम भी उतने ही कसूरवार हैं जितना कि सरकार कसूरवार है। और क्यों आप गैस का चूल्हा चलाकर गुम हो जाते हैं? मैं आपको अर्ज करता हूँ, हमने गैस के पुराने देगी चूल्हे बर्नर रखे हुए हैं, जिससे तकरीबन 80% गैस बगैर जले हवा में उड़ जाती है। अगर हम स्मार्ट बर्नर लगवाएं, अगरचे उसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो हम तकरीबन 70% गैस बचाने का मूजब होंगे और हमारे बिल के अंदर भी कमी वाक़या होगी। ये तो हमारे कंज्यूमर को समझाने वाली बात है, नंबर 1। नंबर 2, सस्ती गैस हमने बहुत ज्यादा सुई के और सावन के गैस फील्ड से लेके बरत ली, अब वो खत्म हो गई है। अब हमें बाहर से मंगवाना पड़ती है गैस महंगे दामों, और वो महंगे दाम जो हैं वो अभी भी हम कंज्यूमर से, आम घर के कंज्यूमर से वसूल नहीं करते। एक दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि देखिए, जितनी अगर 100, मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूं, अगर 100 MMBTU या 100 यूनिट बिजली की कंजम्पशन है ना साल के 9 माह के अंदर, तो ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 माह के अंदर 250 यूनिट हो जाती। दुनिया में जहां पे भी ये कंजम्पशन पैटर्न है, इसार राना साहब, वहां की रियासतें पूरा साल इसकी तैयारी करते हैं कि हमने 3 माह के अंदर शॉर्टफॉल नहीं आने देना, पूरे साल तैयारी होती है। हमारे यहां अल्हम्दुलिल्लाह कोई तैयारी नहीं होती। आप ये देखिए, गरीब आदमी का ईंधन कहा जाता है LPG को, ठीक है। LPG की कीमतों के अंदर 60 से 70% इजाफा हो चुका है आज की तारीख में। गरीब आदमी वो दूर दराज पहाड़ी पे बैठा हुआ है, बर्फ पड़ गई है पहाड़ी पे, अब वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, उसके पास अंदर जिंदा रहने का वाहिद सोर्स जो है वो LPG है। और आपने LPG के सिलेंडर के अंदर अगर वो 100 का था तो 170 का कर दिया। ये अब मुझे नहीं पता, उस पूरी सप्लाई ओगरा को करना चाहिए ना कि सप्लाई चेन के अंदर कौन है ये एक्सप्लॉइटेशन करता है। और पूरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीब तरीन शख्स जो 50 रुपए या 100 रुपए महीने के ऊपर अपना 5 दिहाड़ी के ऊपर अपना 50 का 5 लोगों का खानदान चला रहा है, जिंदा पाल रहा है उसको, उससे आप छीन रहे हैं यार, ये तो बहुत बड़ा क्राइम है, नंबर 1। नंबर 2, ये LPG के बाउजर स्टोर भी हो जाते हैं, तो क्या हम वक्त से पहले ला के स्टोर नहीं कर सकते? कि अच्छा, हमारे घरों में भी खवातीन ने आजकल अल्टरनेटिव एक चूल्हा रखा होता है, छोटा सा स्टोव, कि अगर गैस ना आ रही हो और कोई कॉफी चाय बनाना पड़ जाए तो वो उसका भी यही सूरत हाल होती है कि उसकी भी कीमत बढ़ गई। गैस जो है उसकी लोड शेडिंग भी जारी है, दवाई की तरह ना, सुबह 2 घंटे, दोपहर 2 घंटे, शाम को 2 घंटे अता होती है। और तीसरी बात कि आप अगर गैस का हीटर चला रहे हैं ना, तो आप एक जुर्म कर रहे हैं। गर्म कपड़े पहनिए, जिस तरह मेरे भाई ने निकाल के पहनने शुरू किए हैं, आज बता रहे थे कि अल्टरेशन भी करवा रहे हैं इसार राना साहब ने। गर्म कपड़े पहनिए, उसकी बजाय इसके कि आपने पूरा ही सर, गरीब की जेब की अल्टरेशन होना भी तो बहुत जरूरी है। हाँ राना साहब, देखिए, कभी हमें कहा जाता है जी सोलर लगवा लें, अब हम बेचारे सोलर लगवाने के लिए निकलते तो कहा जाता है जी अब आपसे जो हम यूनिट खरीद रहे थे, अब पहले हम इतना खरीद रहे थे, अब हम इतना खरीदेंगे, ठीक है ना। कभी गैस और LNG के जो बिल्स हैं उसके मतलब कहा जाता है गैस की जगह आप LNG पर इन्हिसार करना शुरू कर दें। तो मतलब हुकूमत खुद से खुद कोई ना कोई फॉर्मूला बनाकर पेश करती रहती है, फिर जब उस फॉर्मूले के तहत सबको ले आती है, फिर भी वो कहती है अच्छा हमारा तो पेट भर नहीं रहा, अब ऐसा करते हैं फलानी चीज के ऊपर लेवी बढ़ा देते हैं, या जो दूर पार किसी सूबे में सड़क बन रही है ना उसका खर्चा भी मैं इसार राना से लूंगा, रिजवान रजी से लूंगा, ज़रियाब से लूंगा और बाकी कैमरामैन से लूंगा। सर, हम कब तक इनका पेट भरते रहेंगे? देखिए, एक तो आज ना ब्रेक में एक मुझे बड़ा जबरदस्त इंकिशाफ हुआ है। रजी साहब इधर तवज्जो दें। मैं दे रहा हूँ कि अगर आपने टाई की नोट सख्ती से बांधी हो तो कॉलर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो ये बात सबको समझनी चाहिए, ठीक है, कि नॉट इतनी सख्ती से ना बांधे कि कॉलर खड़े हो जाए। ये मैंने आज ब्रेक में सीखा है। नहीं, मैं तो बाकियों को कह रहा हूँ जो टाई की नोट बहुत सख्ती से बांध रहे हैं ना, उनसे कह रहा हूँ कि इतनी ना बांधे कि कॉलर खड़े हो जाए। ये क्या ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात हो रही है? मैं एक जनरल बात कर रहा था, जहाँ कोई किसी को समझ आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि भाई ये जो आप लेवी लगाने लगे,
تو جو چیئرمین نیب نے ابھی پتہ نہیں 53,000 روپے کے کتنے وہ 100 ارب روپے 100 ارب روپے 5,300 ہاں تو وہ کچھ تھوڑے سے ادھر لگا دیتے. اچھا واگزار تو ہوئے ہیں نا, خزانے میں آئے ہیں نا, تو وہ ادھر آئے ہیں نا. نہیں, وہ جن کے تھے ان کو واپس کروائیں. آپ دکھائیں مجھے ریکارڈ کے کہاں پہ ہاؤسنگ واپس ہوئے. سوسائٹی سوسائٹیوں کے لٹے ہوئے تھے. ٹھیک ہے میں مانتا ہوں. میں کل آپ رضی صاحب ڈیٹا لے کے آؤں. سن لینا سر, بات یہ کہ میری بات تو ہونے دیا کرے نا سر. آپ بیچ میں گاٹی مار کے نا, پتہ نہیں تھوڑی ذمہ داری لگی ہے کہ آپ نے اسار کو نہیں بولنے دینا, کہ آپ انہیں اس کے کوئی جملہ پورا نہیں ہونے دینا. آپ بول رہے ہوتے نا, یقین کریں میں دل پہ پتھر رکھ کے نا خاموش بیٹھا رہتا ہوں. آپ بولا کریں, ٹھیک ہے نا. لیکن میری یاری پتہ نہیں شوامدہ چکر ہے کہ فوراً ہی آپ نا میرے بیچ میں انٹرپٹ کر دیتے, میرا آرگومنٹ سارا ختم ہو جاتا. نہیں آپ دوبارہ آرگومنٹ بلڈ اپ کریں. تو بھائی دوسری بات یہ ہے کہ وہ لیوی جو آپ پیٹرول میں لے کے بلوچستان کی سڑکیں بنا رہے تھے, تھوڑے سے ادھر لگا دیں. ہاں ٹھیک ہے نا, سڑکیں نہیں بنی ابھی تک. 8 روپے لیٹر. ٹھیک ہے, اتنے پیسوں سے تو دیواریں چین بن جاتی ہے. جتنے پیسوں سے آپ اب تک لیوی لے چکے تو لگا دے. غریب دیواری ہے. مجھے لگتا ہے اس کا ذمہ داری نا پنجاب والوں پہ چھوڑ دے. ہر غریب آدمی جو ہے ذریعہ, اگر 16-17 روپے, میں آپ کو لقمہ دے رہا ہوں, 16 روپے یونٹ ڈیزل, 16 روپے فی لیٹر ڈیزل کی قیمت کمی ہو سکتی ہے, تو ایک غریب آدمی جو آدھا لیٹر ڈلوا کے کام کرنے جاتا ہے, مزدوری کرنے جاتا ہے موٹر سائیکل پہ, پیٹرول میں کیوں کمی نہیں ہو رہی؟ دیکھیں پیٹرول عام آدمی کی ضرورت ہے, ڈیزل اس کی ضرورت نہیں ہے. پیٹرول موٹر سائیکل, پیٹرول گاڑی, پیٹرول فنا, وہاں آپ سہولت نہیں دیں گے, کسی حال میں نہیں دیں گے, جبکہ عالمی منڈی میں چاہے پیسے گر بھی جائیں. ٹھیک ہے, اس کی ریزن صرف یہ ہے, یہ جو بار بار آپ کہہ رہے لیوی بڑھائی جائے گی, اور تم اپنے اللے تللے کیوں نہیں ختم کر رہے؟ تم جو وزیر اعظم ہاؤس کی گھاس کاٹنے کے 6 کروڑ لیتے ہو, اور وہ کیا نام ہے کچن کے کوئی 10-12 کروڑ لیتے ہو, صوبے جو ہے 10-12 کروڑ کے بسکٹ کھا جاتے ہیں, کیوں نہیں ڈھیلی کرتے جیب اپنی؟ ہم رہ گئے, ہماری گردن کاٹنی ہے, بس ہماری گردن پہ چھری چلانی ہے تم نے. ہمارے پاس اب راہ کیا ہے؟ لوگوں کے پاس کچھ نہیں رہا. اور یقین کریں, آپ یہ بات کر رہی ہیں, یہ مجھے کہتے ہیں نا کہ میں ماتم کرتا ہوں, میں ماتم نہ کروں تو اور کیا کروں؟ میں اس ریاست کو پھر کیا اس کا ماتھا چوموں؟ کیا کروں اس ریاست کا؟ تم اوپر بیٹھے ہوئے وزیر اعظم صاحب کتنے دن پچھلے 40 دنوں میں پاکستان رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, مجھے بتا دیں بیرون ملک کتنے دورے کیے, ان کے کتنے پیسے خرچے, اور صرف آؤٹ کم کیا ہے ہمارا, کیا لے کے آئے وہ ابھی تک؟ توڑے دورے نہیں مکنڈے, ابھی آپ تاشقند ہیں, تو ابھی آپ فلاں ہیں, ابھی آپ فلاں ہیں, وہاں پہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے. تو ان کا مجھے کیا فائدہ, اس قوم کو کیا فائدہ ہے؟ آپ ہمیں صرف ایک چیز سنا دیتے ہو, وہ ہو گیا جی کیا کہتے ہیں ایم او یو سائن ہو گیا. ایک منٹ اسار رہنا, آپ یہ مطالبہ آپ یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو 800 ارب روپیہ شوکت وہ بینظیر انکم سپورٹ فنڈ کے نام پہ لوٹ مچی ہوئی ہے اس ملک کے اندر, 20 کروڑ روپیہ فی یونٹ جاتا ہے کسی کے پاس, فی ڈویژن کٹھا ہو کے کمیشن کا جاتا ہے واپس. ٹھیک ہے, یہ جو لوٹ مار مچی ہوئی ہے یار, اس میں سے 40-50 کروڑ روپیہ دے دے. اندرون پیپلز پارٹی دی نفرت نہیں وہ ادھر دے دینا. پیپلز پارٹی کی نفرت کہاں سے؟ اور کیا تو میرے گریڈ 21 کے افسر میرے ہیں جن کے پاس پیسے جاتے ہیں, ایک عام آدمی کے گریڈ 20 کے افسر میرے ہیں جن کے پاس پیسے جاتے ہیں. سندھ کے اندر اسکولوں کے اندر جو گدھے بندھے ہوئے وہ گدھے میرے, جن کے اوپر آپ نے باندھا ہوتا ہے. آپ کا تو ٹھیک ہے نا, حد ہو گئی یار. بات آگے کہ عوامی مسائل اس حد تک ہیں کہ ہمیں خود سمجھ نہیں آتی. ایک طرف ہمیں حکومت کہتی ہے پیٹرن ہم نے آپ کو دیا, آپ اس کے اوپر چلنا شروع کر دے. جو ہی عوام اس پیٹرن کے اوپر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے, پھر بتاتے تھے کہ نہیں جی یہ پیٹرن پہ غلط ہے, اب ایسے نہیں, کیونکہ ہمارا خرچہ پانی مکمل نہیں ہو رہا, تو ہم نے آپ کی جیب کاٹنی ضرور ہے. خدا کے لیے ہمارے اوپر رحم کریں, گیس نہیں آتی, واقعی گیس نہیں آتی, تو آپ جو گیس کا بوجھ ہمارے کندھوں پر ڈال رہے ہیں نا, وہ ہم جب ہمیں مل ہی نہیں رہی تو ہم کیسے اس کے پیسے آپ کو جمع کروانا شروع کر دیں. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.